میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ اس لڑکے نے کہا میرے والد کے تو گناہ بہت تھے، آخر ان کے لیے آپ یہاں کس طرح آئے؟ انہوں نے کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے سن لے، تیرے والد نے پوری زندگی میں صرف ایک بار مجھ پر درود پڑھا تھا، بس اسی کا احسان میں آج چکانے آیا ہوں، اور اسی کے احسان کی وجہ سے آج میں نے تیرے باپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ اب ذرا سوچو تو تھی کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کے لیے مکہ مدینہ سے آتے ہیں، اس کی سفارش کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر ہم درود شریف کی عادت بنائے رکھیں گے تو سمجھا ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری سفارش کس طرح ہوگی۔ بس ہم اسی لہجے میں ہمارے حضور پر درود پڑھتے ہیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، چونکہ میں نے آیت کریمہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرا رب فرماتا ہے اے مسلمان بندو، اے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والو، سن لو کہ اگر تم نے گناہ کیے ہیں، اگر تم نے اپنے رب سے نافرمانی کی ہے تو میرے رب کے میرے سامنے آ کر جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم توبۃ نصوحا کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی، آج کل جو ہمارے رواج میں ہے کہ ہم اس طرح کر کے توبہ کرتے ہیں، نہیں، یہ اس طرح توبہ نہیں کی جاتی، بلکہ توبہ کرنا تو ہم چلو حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، اے عمر فاروق اعظم، اے امیر المؤمنین بتائے تو صحیح توبہ کس طرح کی جاتی ہے۔ میرے عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں توبہ کرنی ہے تو توبۃ نصوحا توبہ کیا کرو۔ توبۃ نصوحا کا مطلب پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا مطلب اس طرح کی توبہ کی جائے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے تو دوسری بار اس گناہ کی طرف نہ جائے، دوسری بار اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اگر کوئی شخص توبۃ نصوحا کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بار اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ جس طرح دودھ تھن سے نکل کر واپس تھن میں نہیں جاتا، اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے اور آج اس دور میں تو ضرور چاہیے کہ توبۃ نصوحا کر کے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگے، ان کی سیرتوں کو پڑھنے لگے۔ حضرات گرامی، آج جو مجلس ہم جمع کیے ہیں اس کا مقصد 40واں ہے، مرحومہ کی 40ویں کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے اور ہمیں توفیق نماز کی توفیق عطا کرے، ہمیں توبۃ نصوحا کی توفیق عطا کرے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ اگر کوئی نمازی تیری بارگاہ میں تجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے کہ تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اگر کوئی نمازی شخص تجھے پکارتا ہے، تجھے یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ اب سنو ذرا، میرا رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سن لو، اگر کوئی نمازی شخص صرف ایک مرتبہ مجھے یا اللہ کہتا ہے میں اسے ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ اگر کوئی نمازی شخص ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے میں اس کے جواب میں ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ پھر سوال کیا گیا اگر کوئی مجاہد شخص، اگر کوئی جنگجو شخص آپ کی بارگاہ میں اے اللہ تیری بارگاہ میں یا اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے میں اس کو بھی ایک بار یا اللہ لبیک کہتا ہوں، میں اس کو بھی ایک بار لبیک کہتا ہوں۔ اب تیسرا سوال سنو، میرے موسیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد عرض کی کہ اے میرے مولا اگر کوئی گنہگار شخص تجھے ایک بار پکارتا ہے تو اس کے جواب میں تو کیا کہتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اگر کوئی نمازی پکارے تو میں اسے ایک بار لبیک کہتا ہوں، اگر کوئی مجاہد پکارے تو میں اسے ایک بار لبیک کہتا ہوں۔ لیکن موسیٰ سن لے، اگر کوئی میرا گنہگار بندہ صرف ایک بار یا اللہ کہہ کر پکارے میں اسے 3 بار لبیک کہہ کر پکارتا ہوں، میں اسے 3 بار جواب دیتا ہوں۔ حضرات سنے تو صحیح کہ اگر کوئی نمازی پڑھتا ہے، 5 گانا نماز پڑھتا ہے، لیکن پھر
بھی اللہ اسے ایک بار جواب دیتا ہے. اگر کوئی مجاہد اپنی جان قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے. لیکن گنہگاروں کے لیے کتنی سہولت ہے, گنہگاروں کے لیے کتنی مرضی ہے کہ اگر صرف ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے میرا رب پکارتا ہے لبیک لبیک لبیک, اے میرے گنہگار بندے آجا میں تجھے معاف کر دوں گا. بے شک آمین آمین. لیکن آج مسلمانوں کو توبہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. آج ہم لوگوں نے توبہ کو بھلا دیا ہے. حضور پرنور سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح ابھی اس نے جنم ہی لیا ہو, یعنی اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو, بے گناہ وہ ہے. لیکن کیسی توبہ, ایسی توبہ کہ جس میں واپس گناہ کی طرف نہ جایا جائے, اللہ کی راہ کی طرف چل دیا جائے. گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور توبہ کے بعد واپس اس گناہ میں نہ جائے تو میرا رب اس کو جنت عطا کرتا ہے. حضرات گرامی, حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں. ایک مرتبہ حضرت عمر ایک بازار میں سے جا رہے تھے, ایک شخص کو روتا ہوا دیکھا. وہ اس طرح رو رہا تھا کہ اس کو رونا دیکھنے کے بعد حضرت عمر رونے لگے. وہ اس طرح رو رہا تھا. حضرت عمر نے پوچھا اے بندہ خدا بتا تو صحیح تجھے ہوا کیا ہے, اے بندہ خدا بتا تجھے ہوا کیا ہے. اس بندے نے کہا اے امیر المؤمنین, اے عمر فاروق اعظم, مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. جب انہوں نے یہ سنا تو اس شخص سے کہا چل میرے حضور کی بارگاہ میں چل, وہ تیری سفارش فرما دیں گے. اب اس کو حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. آپ کسی کام کر رہے تھے تو آپ نے اس شخص کو باہر بٹھایا اور پھر آپ اندر گئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ حضرت عمر رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا ہوا, آپ رو کیوں رہے ہیں. اس شخص نے, حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو راستے میں دیکھا جو اس طرح رو رہا تھا کہ مجھے اس کے رونے نے رلا دیا. حضرات گرامی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو اندر بلایا جائے. حضرت عمر نے اس کو اندر بلایا. جب وہ اندر آیا تو رو رہا تھا. حضور غمگین ہو گئے. حضور نے پوچھا آخر بات کیا ہے, تو رو کیوں رہا ہے. اس نے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. حضور نے سوال کیا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے. اس نے کہا ہاں میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرا گناہ خدا کے عرش سے بھی بڑا ہے. اس نے کہا ہاں میرا گناہ خدا کے عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے. اب حضور نے دریافت کیا, ارشاد فرمایا آخر وہ گناہ کیا ہے بتا تو صحیح. اس نے کہا کہ میں ایک چھوٹا چور تھا, میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا. اگر کوئی میں تازی قبر کو دیکھتا تو اسے کھود کر اس کے اندر سے کفن لے لیا کرتا تھا اور پھر اس کو بیچ کر اپنی زندگی چلایا کرتا تھا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ ایک میں نے قبر دیکھی جو ابھی تازی تھی, میں نے اسے کھودنا شروع کیا اور جب اس کو میں نے مکمل کھود لیا اس کے بعد میں نے اس کفن کو چوری کر لیا. لیکن جو اس قبر میں تھی وہ ایک نوجوان لڑکی تھی. اور میں جب کفن چوری کر جانے لگا تو شیطان نے مجھے وسوسہ ڈال دیا, شیطان نے مجھے ورغلا دیا اور اس نے مجھے زنا کرنے پر راضی کر لیا. اب دیکھو وہ عورت مردہ ہے اور اس لڑکے نے اس کا کفن چوری کرنے کے بعد اس مردہ لڑکی سے زنا کر لیا. اب وہ لڑکا بیان کرتا جا رہا ہے کہ اس طرح ہوا. پھر میں نے جب اس سے زنا کر لیا تو وہ مردہ لڑکی میں سے آواز آئی کہ اے سن لے شخص, تو نے مجھے مردے کی لائن میں سے گندگی میں پھیلا ہے. تو نے مجھے اللہ کے سامنے بے پردہ کیا ہے. میں تجھے قیامت میں نہیں چھوڑوں گی, میں تجھے قیامت کے دن اس کا حساب لوں گی تجھ سے. اب وہ شخص روتا رہا. پھر حضور کے بارگاہ میں پورا واقعہ سنا دیا. اب حضور نے فرمایا تو یہاں سے چلا جا, کہیں تیری
تیری نحوست کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ اب ذرا سوچو کتنا بڑا گنہگار، اور کس نے کہا یہ لفظ کہ تو چلا جا کہیں تیری وجہ سے ہم پر عذاب نہ جائے؟ یہ تو رحمت للعالمین تھے، ان کے یہ شبد تھے کہ تو چلا جا کہیں تیری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ اب سن لو، اس کے بعد وہ 40 دن تک ایک غار میں چلا گیا، عبادت کرتا رہا، خدا کی بارگاہ میں زارو قطار روتا رہا، کہا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور تیرے رحمت للعالمین نبی نے بھی مجھے جھٹکار دیا ہے، مجھے اپنے بارگاہ سے بھگا دیا ہے، اب میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بس اتنی 40 دن کے اس نے دعا کی، توبہ کرتا رہا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین نازل ہوتے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرتا ہے کیا رزق بندوں کو آپ دیتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے؟ حضور نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے دریافت کیا، دوسرا سوال پوچھا کہ آخر آپ گنہگاروں کو بخشتے ہیں یا میرا رب بخشتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب مجھے اور تمام مخلوق کو بخشتا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا تو پھر آپ اس شخص کو کس طرح بھول سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس شخص کو کس طرح بھگا دیا جو آپ کے پاس توبہ کی امید لے کر آیا تھا، اور کہا جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اس شخص کو جا کر خوشخبری دے دو کہ میرے رب نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تیری توبہ کو قبول کر لی ہے۔ اب بات یہاں پوائنٹ کی ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا بڑا گنہگار ہو، اتنا بڑا گنہگار کہ اگر کسی کا کفن چوری کرنے کے بعد بھی اس مردہ لڑکی سے زنا کرے اور وہی مردہ لڑکی اسے بد دعا دے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن میرے رب کا کرم تو دیکھو، اس نے اس کو بھی معاف کر دیا، ہم گنہگار ہیں، بے شک گنہگار ہیں، لیکن اس شخص جتنے ہمارے گناہ نہیں ہے، میرا رب جب اس کو معاف کرتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ حضرات آج ہمیں گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میرا رب ایسے گنہگار بندوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، ایسے گنہگار بندوں کو معاف کر سکتا ہے جو ایک مردہ عورت کے ساتھ زنا کرے، تو ہم نے تو اتنے گناہ نہیں کیے، بے شک ہم گنہگار ہیں لیکن ہم نے گناہ نہیں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا۔ اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابی، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ میرا خود رب فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ابھی طرح لہجہ تو سنو، انداز تو سنو، الفاظ تو سنو۔ میرا رب خود کہتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اس نے خود اپنے دستے قدرت سے تمہیں بنایا ہے، وہ خود تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لیکن آج ہم ہیں جو اسلام پر چلتے نہیں ہیں، اسلام کو مانتے نہیں ہیں۔ تو حضرات گرامی بس آپ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو نمازیں پڑھے، توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔